بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پی کے این نیوز کے پلیٹ فارم سے رمضان ٹرانسمیشنز کا سلسلہ جاری ہے۔ ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس معاشرے میں دن بدن برداشت کی کمی واقع ہوتی جا رہی ہے۔ معاشرے کے سٹرکچر کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور اگر یہی حالت رہی تو ایک دن ایسا آئے گا کہ جب ہم ایک قوم کی حیثیت سے بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گے، ایک قوم بن کر ہم کبھی بھی ابھر نہیں سکیں گے۔ تو معاشرہ جس طرح برداشت کی کمی کا شکار ہو رہا ہے، ایک چیز بہت ہی کامن ہوتی جا رہی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ ہمیں کوئی شخص نقصان پہنچائے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس کو تکلیف دیں، ہمیں کوئی شخص مصیبت دے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس سے بدلہ ضرور لیں۔ ناظرین، اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی خوبصورت انداز کے مالک جناب اویس مصطفی صاحب۔ ان سے ہم دریافت کریں گے کہ اس معاملے میں اسلام کے احکام کیا ہیں، اسلام کیا کہتا ہے، کیا بدلہ لینا چاہیے یا کسی کو معاف کر دینا چاہیے۔ اسی موضوع کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اویس مصطفی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، آپ جانتے ہیں کہ دن بدن ہمارا معاشرہ جو ہے وہ عدم برداشت کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ ہم کسی دوسرے کی وہ بات جو ہمیں تکلیف دیتی ہو ہم اس کو برداشت نہیں کر پاتے۔ تو اس معاملے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، اسلام کے کیا احکام ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کتاب حکمت کے اندر ارشاد فرمایا کہ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ ادفع باللتی ہی احسن، اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ زیادتی کر بیٹھے، تمہیں تکلیف دے، تمہیں پریشانی دے۔ اب آپ نے جو بات کی کہ ہم اس چیز سے بالکل ہٹ چکے ہیں۔ بالکل۔ اگر کوئی بندہ ہمیں تکلیف دیتا ہے، پریشان کرتا ہے، تو ہم جب تک اس سے بدلہ نہ لے لیں تو ہمیں چین کی نیند نہیں آتی۔ بالکل۔ ہمارا رویہ ایسا ہو چکا ہے۔ لیکن سنیے میرا رب کیا فرما رہا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، اگر کوئی شخص تمہیں تکلیف دے بیٹھے، تمہیں پریشان کر بیٹھے، ادفع باللتی ہی احسن، تو اس کو ایسی اچھائی کے ساتھ تم دور کرو جو اچھائیوں میں بھی سب سے اچھی اچھائی ہو۔ سبحان اللہ۔ اب یہ میں نہیں کہہ رہا، اگر کوئی تکلیف دے تم نے تکلیف کے بدلے اس کو تکلیف نہیں دینی، کوئی بدلہ لے اس کے بدلے تم نے اس سے بدلہ نہیں لینا، بلکہ میرا رب فرماتا ہے اس کو معاف کر کے اس کو خالی معاف نہیں کرنا، ایسی اچھائی کے ساتھ تم نے اس کو دور کرنا ہے جو اچھائیوں میں بھی سب سے اچھی اچھائی ہوگی۔ تو پھر ہوگا کیا، تمہیں اس کا صلہ کیا ملے گا؟ رب فرماتا ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جو تمہارا سب سے بڑا دشمن ہوگا میں اس کو تمہارا سب سے بڑا خیر خواہ بنا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں کتنی خوبصورت بات، ہم نے اگر اس سے بدلہ نہیں لیا، اس کو معاف کر دیا، میں نہیں کہہ رہا، آپ نہیں کہہ رہے، بلکہ میرا رب کہہ رہا ہے جو تمہارا سب سے بڑا دشمن ہوگا میں اس کو سب سے بڑا خیر خواہ بنا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تفسیر قرطبی میں امام قرطبی اس آیت مبارکہ کے تحت حضرت صدیق اکبر کا ایک واقعہ لکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ صدیق اکبر کی کسی شخص کے ساتھ جھگڑا ہو گیا لین دین کے معاملے میں، تو وہ شخص جناب صدیق اکبر کو طرح طرح کی باتیں سنائی جا رہا، اور جناب صدیق اکبر خاموشی سے سن کر کے کھڑے ہو کر کے سن رہے تھے۔ تو جب وہ کہہ کر کے خاموش ہو گیا، باتیں کر کر کے خاموش ہو گیا، تو صدیق اکبر نے مالک کے سامنے ہاتھ بلند کر لیے۔ مالک سرز کرنے لگے، مالک جو یہ کہہ رہا ہے اگر اس کی باتوں میں یہ سچا ہے تو مالک مجھے معاف کر دے، اور اگر جو یہ کہہ رہا ہے اس کی باتوں میں یہ جھوٹا ہے تو مالک اس کو ہدایت دے دے۔ تو یقین جانے جب صدیق اکبر کے یہ الفاظ اس شخص نے سنے تو ان کے قدموں میں گر گیا، ان سے معافی مانگنے لگ گیا، کہنے لگا حضرت آپ ٹھیک تھے، میں غلط تھا۔ تو یقین جانے جب ہماری یہ قدریں ہوں گی کسی کو معاف کرنے کی، تو کیوں نہ جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہوگا ہمارا سب سے بڑا خیر خواہ بنا دیا گیا۔ ابو سفیان ساری زندگی اسلام کی دشمنی میں گزارنے والے، جب مکہ فتح ہوا تو اب کفار کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے، کہتے ہیں اب مسلمان تو ہمیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کر کے رکھ دیں گے، جان کے لالے پڑے۔ تو اب دیکھیں اب حضور
دیکھیں حضور نے کیا عمل کیا یہاں پر. مکہ فتح ہوا, حضور مدینہ سے ہجرت کر کے مکہ میں آئے, مکہ فتح کیا. اب کفار کو جب لالے پڑ گئے, اب حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس شخص کو بھی امان حاصل ہے. سبحان اللہ. اب اس چیز کو ابو سفیان کو اسلام لانے پر مجبور کیا, اس چیز نے بے شک اسلام لے کر کے آ گیا. اور کیوں نہ جب ہماری یہ قدریں ہوں گی تو پھر کیوں نہ جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہوگا ہمارا سب سے بڑا خیر خواہ ہو جائے. اب ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے, اگر ایک شخص ہمارے ایک گال کے اوپر تھپڑ رسید کر دیتا ہے, جب تک ہم اس کے 2 گالوں کے اوپر تھپڑ رسید نہ کر دیں تو ہمیں چین کی نیند نہیں آتی. ہم کہتے ہیں کہ وہ جائے کہاں ہم سے بچ کر کے, جب تک ہم پتھر کا جواب اینٹ سے نہ دے لیں, اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دے لیں, تب ہمیں چین نہیں آتا. تب تک ہے کہ وہ ہم سے بچ کے جائے کیا, اس کی جرت کیا ہے, لوگ کیا کہیں گے. ہم لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس سے بدلہ نہ لیا تو لوگ کیا کہیں گے. ہم لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں لیکن حضور کے اس فرامین کی طرف توجہ نہیں دیکھتے. حضور نے فرمایا معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی, معاف کرنے سے تمہاری عزت بڑھا دی جاتی ہے. ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں. ایک دفعہ حضرت علی المرتضیٰ حضور کی چوکھٹ پر بیٹھے ہوئے تھے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ علی میں تمہیں 3 سب سے بڑے اخلاق نہ بتاؤں؟ تو حضرت علی عرض کرنے لگے بلا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول کیوں نہیں, بتائیے. تو حضور نے فرمایا کہ علی سنو, یہ 3 اخلاق مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی گزر چکے ان کی امتوں میں سے سب سے بڑے اخلاق تھے. اور علی سن لو, قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے یہ 3 اخلاق سب سے اعلیٰ درجے کے اخلاق ہوں گے. تو حضرت علی مرتضیٰ جولیاں پھیلا کر کے بیٹھ گئے. اب آپ بھی سننے کو بیتاب ہوں گے کہ ہمیں بھی ملیں وہ 3 اخلاق اور ہم بھی اپنی زندگی کے اندر اتار کر کے عمل کریں اس کے اوپر. تو سنیے گا وہ 3 اخلاق کیا, وہ خالی سننے کے قابل نہیں ہے بلکہ کوشش کیجئے گا اس کو اپنی زندگی کے اندر اتار کر کے اس کے اوپر عمل بھی کریں. حضور نے فرمایا کہ علی سن لو, جو تمہیں نہیں دیتا ہے علی اس کو دیا کرو. دیکھیں کتنی خوبصورت بات, جو تمہیں نہیں دیتا ہے علی اس کو دیا کرو. دوسری بات ارشاد فرمائی, اے علی جو تم سے تعلق کو توڑتا ہے تم اس سے تعلق کو جوڑا کرو. اور تیسری بات ارشاد فرمائی, اے علی جو تم پر ظلم کرتا ہے علی اس کو معاف کر دیا کرو. دیکھیں کتنی خوبصورت بات. اب ہم سوچیں کہ ہم یہ عمل کرنے لگ جائیں, جو ہمیں نہیں دیتا ہم اس کو دیتے پھریں, جو ہم پر ظلم کرتا ہے ہم اس کو معاف کرتے پھریں, جو ہمیں نہیں دیتا اس کو دیں, جو ہم سے تعلق کو توڑتا ہے ہم اس کو تعلق کو جوڑیں. تو ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں تو اذیت کا سامنا کرنا پڑے گا. ہمیں کیا ملے گا صاحب؟ تمہیں اور کچھ نہیں ملے گا, تمہیں آقا کریم کے چہرے کی مسکراہٹ ملے گی. تو یقین جانے جب حضور کے چہرے کی مسکراہٹ مل جائے تو ساری ٹینشنیں ساری تکلیفیں یہیں پر ختم ہوگی. وہ ایک شاعر ہے شاکر شجاع آبادی, ان کا ایک شعر ہے, فرماتے ہیں اتھاں جو بھوگ بھوگے ہیں, اتھاں جو بھوگ بھوگے ہیں, جہاں پہ جو ہم نے تکلیفیں سہی ہیں اذیتوں سے گزرنا پڑا ہے, فرماتے ہیں اتھاں جو بھوگ بھوگے ہیں اتھاں کوئی تا جزا ملسی, تھکیڑے سارے لہوے سے نبی ملسی خدا ملسی. سبحان اللہ. جب وہاں پر حضور کی زیارت ہو جائے جتنی بھی تکلیفیں ہیں پریشانیاں ہیں دور ہو جائیں گی. ایک صحابی تھے, ان کا واقعہ سنا کر کے آپ بات ختم کروں گا. ایک صحابی تھے حضرت علبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرماتے ہیں میں غریب بندہ ہوں, غریب صحابی تھے. ایک دن حضور کی چوکھٹ پہ حاضر ہوئے. حضور نے صدقے کی فضیلت کو بیان فرمایا. حضور نے جب صدقے کی فضیلت کو بیان فرمایا نا, گھر پلٹے واپس جا کر کے سوچنے لگ گئے میرے پاس تو اتنا مال ہے نہیں جس کو میں صدقہ کر دوں. تو اسی عالم میں اسی استثناء میں ان کے ذہن کے اندر یہ خیال آیا میرے پاس مال تو نہیں ہے, حضور نے صدقے کی فضیلت کو بیان فرمایا, میں اب کس چیز کا صدقہ کروں. تو ان کے ذہن کے اندر خیال آیا اور اپنے مالک کے سامنے ہاتھ بلند کر لیے. مالک سے عرض کرنے لگے مالک میرے پاس مال تو ہے نہیں جس کا میں صدقہ کروں, لیکن مالک آج کے بعد میں نے اپنی عزت کا صدقہ کیا. اللہ, کہ آج کے بعد اگر کوئی شخص مجھے تکلیف دے گا, آج کے بعد اگر کوئی شخص مجھے پریشان کرے گا, آج کے بعد اگر کوئی شخص مجھے اذیت دے گا, مالک آج کے بعد میں نے اسے تیرے لیے معاف کیا. دیکھیں کتنی صبح آئے حضور کی چوکھٹ پہ حاضر ہوئے. حضور نے فجر کی نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد کھڑے ہو گئے, فرمانے لگے کہ وہ رات کو صدقہ کرنے والا کہاں ہے. جتنے بھی صحابہ بیٹھے تھے سارے خاموش ہو کر کے بیٹھے رہے. پھر فرمایا وہ رات کو صدقہ کرنے والا کہاں ہے. پھر تمام صحابی خاموش.
پھر اب الفاظ کے اضافے کے ساتھ فرمایا وہ رات کو اپنی عزت کا صدقہ کرنے والا اللہ۔ حضرت علبہ فرماتے ہیں میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا حضور رات کو اپنی عزت کا صدقہ میں نے کیا ہے، تو حضور نے فرمایا مبارک ہو اے علبہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے صدقے کو بھی قبول فرما لیا اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری بخشش بھی کر دی۔ سبحان اللہ۔ تو ہم اس قدر کو رکھیں کسی کو معاف کرنے کی، یقین جانے زندگی سوکھی گزر جائے گی، جتنی زندگی گزار لی۔ اب کوشش کریں کہ آگے سے آپ اس بات کو اپنے اندر اتارے رکھیں کہ اگر کوئی شخص ہمیں اذیت دے بیٹھے تو ہم نے اس سے معاف کرنا ہے، اللہ کے لیے معاف کرنا ہے، یقین جانے آپ کی زندگی سوکھی گزر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہا سنا اس پر عمل پیرا ہو کر کے اپنی زندگی کی راہوں کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ علامہ صاحب۔ ناظرین آپ نے سماعت فرمایا کہ اسلام اس بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا بھی ارشاد ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ، فرمایا کہ تم جنت کی طرف جلدی دوڑو، جنت کی طرف جلدی کرو، وہ جنت جس کی وسعت آسمانوں اور زمینوں سے زیادہ ہے، اعدت للمتقین، اور تیار کی گئی ہے متقین کے لیے۔ اب متقین کی 3 صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو خوشحالی اور تنگ دستی میں خرچ کرتے ہیں، اور والکاظمین الغیظ، جو اپنے غصے کو کنٹرول میں کر لیتے ہیں، والعافین عن الناس، اور وہ لوگ جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی تکلیف دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیجئے، یہ زندگی بھی آسان ہو جائے گی اور آخرت میں بھی بھلائیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ناظرین بریک کا وقت ہوا، بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب رضوان عطاری صاحب، ان سے ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی سماعت فرمائیں گے۔ حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ میں جا کر پھر آپ کی گلی کا، پھر کر لوں نظارہ جا کر میں آپ کی گلی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو۔ اور ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا میرے آقا، بے شک بنا لو آقا، مہمان دو گھڑی کا، بے شک بنا لو آقا، مہمان دو گھڑی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو۔ اور پھر سبز سبز گنبد کی دیکھ لوں بہاریں،
پھر سبز سبز گنبد کی دیکھ لوں بہاریں، اب اذن دے دو آقا میرے آقا، اب اذن دے دو آقا، پھر مجھ کو حاضری کا، اب اذن دے دو آقا، پھر مجھ کو حاضری کا، یا مصطفیٰ عطا ہو۔ اور دنیا کے تاجداروں تم سے مجھے غرض کیا، دنیا کے تاجداروں تم سے مجھے غرض کیا، منگتا ہوں میں تو منگتا جی منگتا، منگتا ہوں میں تو منگتا، سرکار کی گلی کا، منگتا ہوں میں تو منگتا، سرکار کی گلی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو۔ اور میزان میں سب کھڑے ہیں، اعمال تل رہے ہیں، میزان میں سب کھڑے ہیں، اعمال تل رہے ہیں، رکھ لو برم خدا را میرے آقا، رکھ لو برم خدا را، عطار قادری کا، رکھ لو برم خدا را، رضوان قادری کا، یا مصطفیٰ عطا ہو، پھر اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ میں جا کر، کر لوں نظارہ میں جا کر، پھر آپ کی گلی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو۔ ناظرین، یہ تھے جناب محمد رضوان عطاری صاحب، جو کہ بہت ہی خوبصورت اور احسن انداز کے ساتھ حضور کی ثنا خوانی کر رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ مدینہ یقیناً ہمارے دل میں بستا ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ کل حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ، نئے مہمان کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔